تو آج ابتدا میں ہی گیم تھیوری کے بارے میں کچھ بنیادی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ ریاضی کی حکمت عملی ہے، انگریزی میں کہیں گے میتھمیٹیکل اسٹریٹجی، اور اس کا زیادہ آپ کے لیے خاص طور سے جو اس کا عمل ہے اور اثر ہے وہ سماجی حالات کے اوپر ہے، یعنی کہ سوشل سچویشنز۔ آپ آئے بھی ہیں یہ سیشن اٹینڈ کرنے یہی سن کے کہ آپ کو سماجی حالات میں یہ مدد دے گی گیم تھیوری۔ اس میں آپ کو سمجھنے میں جب بھی کبھی مقابلہ ہو آپ کا کسی قسم کا بھی، اس کی بھی بہت قسمیں ہیں، اس میں آپ کو یہ اس کی افادیت ایسی ہوگی کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ بہترین آپ کے پاس لائحہ عمل کیا ہے۔ تو ریاضی کی حکمت عملی ہے جو سماجی حالات سے کو ایڈریس کرتی ہے، سماجی حالات کا حل بتاتی ہے جب آپ کا کہیں پہ مقابلہ ہو، اور مقابلہ کرنے والے کھلاڑی اس میں شامل ہیں۔ کم از کم دو تو ہونے چاہیے کھلاڑی، اور یہ کھلاڑی انسان بھی ہو سکتا ہے، مشین ہو سکتی ہے۔ مشین سے مطلب آپ یہ دیکھ لیں شطرنج کھیلنے والے کمپیوٹر ہیں، تو اس کے بارے میں بھی گیم تھیوری چلے گی کہ آپ ایک طرف ہیں کھلاڑی، دوسری طرف وہ کمپیوٹر ہے، لیکن دو ہونے چاہیے کھلاڑی، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بعد میں ہم ان پہ گفتگو کریں گے، لیکن کم از کم دو۔ اگلی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں بہترین فیصلہ سازی ہوگی، یعنی کہ آپ اپنی ڈیسیژن کو آپٹیمائز کریں گے۔ آپٹیمائز سے کیا مطلب؟ جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے، آپ کا کون سا فیصلہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ بھی اس کی ایک بنیادی اسمپشن ہے گیم تھیوری کی، بنیادی اس کا ایک سمجھ لیں کہ عنصر ہے کہ یہی لوگوں سے منسوب کی جاتی ہے کہ یہ اپنی بہترین فیصلہ سازی کریں گے۔ ایک اور چیز جو اس میں کھلاڑی کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ آزاد ہوگا، یعنی کہ اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے گا کھلاڑی، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن کھلاڑی کا جو انتخاب ہوگا کسی بھی صورتحال میں، کھلاڑی کے جو اعمال ہوں گے وہ سب کو متاثر کریں گے۔ یعنی کہ ایک کھلاڑی اگر کچھ کرے گا تو دوسرا، اگر دو ہیں تو دوسرے پہ بھی اثر ہوگا، دو سے زیادہ ہیں تو سب پہ اثر ہوگا۔ تو یہ ایسی ہے گیم ہے، یعنی کہ ایک کھیل ہے جو آپ کو معلوم ہے ایک میدان میں ہوتا ہے جس میں محدود یہ کھلاڑی ہوتے ہیں، کچھ اس کے رولز ہوتے ہیں، تو اس حساب سے جو آپ کریں گے کھلاڑی کے طور پہ دوسروں کو بھی متاثر کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ کھلاڑی عقلی ہیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے عقلی ہیں کہ یا نہیں۔ یہاں پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ عقلی ہیں، یعنی کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ عاقل بالغ، ایک انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ووٹ کا حق ہے جس کو، وہ عاقل و بالغ ہے۔ تو بالغ مطلب اس عمر کا کہ فیصلہ کر سکے، اور عاقل یعنی عقل رکھنے والا۔ تو کھلاڑی یہاں پہ عقل رکھنے والے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہر کوئی جو سمجھے گا کہ اس معاملے میں یہ بہترین استعمال کیا ہے عقل کا۔ تو سب سے پھر آخری جو اس میں چیز ہے جو کہ شاید سب سے زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہو سمجھنے میں، وہ یہ کہ ہر کھلاڑی اپنے لیے بہترین سے بہترین، زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ انگریزی میں کہیں گے میکسیمائز کرنا ریزلٹس کو۔ تو اپنے لیے ایسے فیصلے کرے گا کھلاڑی جو کہ ریزلٹس کو میکسیمائز کریں، یعنی کہ اپنے لیے ایک تو ہاں نا میں جواب ہوتا ہے، یا آپ کو مل گئی چیز نہیں ملی، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو 5 چیزیں ملی، 6 ملی، 8 ملی، 10 ملی، اس حساب سے جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کا جس میں فائدہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ میں مثبت چیزیں آتی ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو دوبارہ سے ان پہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن آپ کے سمجھنا اس کا ضروری ہے۔ دوبارہ میں یہ فہرست آپ کو بتاؤں گا۔
گیم تھیوری ریاضی میں سے ہی نکلی ہے. اس کے اوپر ہم اور کافی تفصیلی ڈسکشن کریں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو ریاضی میں سے نکلی ہے اور اقتصادیات میں اس کی زیادہ بنیاد رہی ہے، لیکن ریاضی کی ایک قسم بن گئی ہے آج کل. اور سماجی حالات سوشل سچویشن سے ڈیل کرتی ہے. سماجی حالات کیا ہوئے؟ آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہیں، ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کا کسی سے کچھ لین دین ہے، تو یہ قسم کا یہ کھیل بن جاتا ہے جس میں آپ مقابلہ کرنے والے مقابل کھلاڑی ہیں. اس کے بارے میں یہ آپ کو گیم تھیوری کچھ معلومات دیتی ہے. ایک آپ کو سانحہ عمل، ایک سانچہ دیتی ہے جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کر سکیں. آپ کی فیصلہ سازی بہترین ہوگی. آپ کے لیے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کھلاڑیوں سے، ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ سب سے اپنے فائدے کا کام کریں گے، جس کا مطلب کہ آزاد ہیں اپنا فیصلہ کرنے میں. اور ان کی آزادی جو ہے ان کے لیے ہے، لیکن دوسرے جو ہیں ان کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کی آزادی کا. یعنی کہ ان کے فیصلے سے ایک کھلاڑی کے دوسرے کھلاڑی یا کھلاڑیوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ گیم ہے، محدود ہے. پھر یہ کہ کھلاڑی عقلی ہیں، یعنی کہ یہ اس قسم کے فیصلے کریں گے جو ان کے فائدے میں ہو. اور جو پہلے آپ سے کافی اس پہ تھوڑا زیادہ بات چیت کی تھی کہ اپنے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے اس کا بنیادی قسم کا گیم تھیوری کا جو سانچہ ہے. اور اگر آپ یہ گرافک دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تو اس میں انگریزی کی بھی کچھ گیم تھیوری سے کچھ ڈیفینیشنز، جس کے ایٹریبیوٹس جیسے کہتے ہیں کہ اس کے کچھ جو عمل ہیں، جو اس کی کچھ جو قسمیں ہیں، اقسام ہیں، یا اس کا جو سانچہ ہے اس کے اندر کیا اور فیکٹرز ہیں، کیا چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ان میں پرفیکٹ انفارمیشن ورسس امپرفیکٹ انفارمیشن ہے، یعنی کہ آپ کے پاس معلومات ہیں یا نہیں ہیں فیصلہ کرنے میں. تاش کی لے لیں مثال. اس میں پتہ ہے سب کو 52 کارڈ ہوتے ہیں، اور ایک قسم کا ایک ہی کارڈ ہوتا ہے. 4 رنگ ہیں، اس میں 13 الگ نمبر ہوتے ہیں، یا ہائرارکی ہے 1 سے لے کے یا 2 سے لے کے یہ ایس تک جو ہوتا ہے. میں ویسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خود کوئی تاش کا خاص کھلاڑی نہیں ہوں، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہے مجھے. تو اس میں آپ کے پاس پرفیکٹ انفارمیشن یہ ہے کہ آپ 52 پتے ہیں کل. اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کچھ جو پتے ڈیل ہو چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں آ سکتے اور کیا باقی رہ گئے ہیں. لیکن امپرفیکٹ یہ ہے جب آپ کو نہیں پتا کہ پتے کتنے ہیں، یا اسی میں ایک ہی گیم میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسرے مقابل کھلاڑی کے ہاتھ میں کون سے پتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپرفیکٹ انفارمیشن ہے. دنیا میں کم ایسی صورتیں آتی ہیں جس میں آپ کے پاس پرفیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ شبہ رہتا ہے. دوسرا پھر یہ کہ گیم سیمیٹرک یا اے سیمیٹرک ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ہم اور تفصیلی گفتگو کریں گے بعد میں، لیکن یہ ہے کہ برابر کھلاڑی جو ہیں آزاد تو ضرور ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ برابر اثر رکھتے ہوں. تو سیمیٹرک جب برابری ہو، اے سیمیٹرک جب نہ ہو. پھر زیرو سم ورسس نان زیرو سم. تو زیرو سم تب کہی جاتی ہے کہ اگر ایک کھلاڑی کا فائدہ ہے تو دوسرے کا نقصان ہے، اور ایک محدود ایک جیک پاٹ بعد میں ٹرم کہیں گے، یعنی کہ جو پورا جو کل جو کچھ ہے پے آف. دوبارہ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو کچھ چیزیں میسر ہیں، جو گیم میں آپ کے پاس نتائج میسر ہیں، یعنی کہ کچھ سمجھ لیں پیسے ہیں کچھ، تو وہ جو ہیں اگر ایک زیادہ لے گا تو دوسرے کے کم ہوں گے، یعنی کہ محدود ہیں. اسے زیرو سم کہتے ہیں. جبکہ نان زیرو سم کا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر ایک زیادہ لے تو دوسرے کے بھی کم ہوں گے، یعنی کہ دونوں کے لیے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا مشکل ہے سمجھنا، لیکن اس کی بھی اقسام ہیں.
پھر یہ ہے سائملٹینیس ورسز سیکوینشل، یعنی کہ ایک ہی وقت پہ یا ایک کے بعد دوسرے. تو گیم جو ہے، کھیل جو ہے اس طریقے سے چل سکتا ہے. اور آخری کوآپریٹو ورسز نان کوآپریٹو، یعنی کہ ایک یہ ہے کہ آپ اتفاق کے ساتھ فیصلے کریں اور اس نیت سے کہ سب کا فائدہ ہو. دوسرا نان کوآپریٹو، صرف اپنے لیے، یعنی کہ مقابلہ ہے. تو یہ کچھ بنیادی گفتگو تھی گیم تھیوری کے بارے میں. آئیے اب آگے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل ڈسکس کرتے ہیں.